اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے کہ جس میں ایک مہمان کی عزت اور اس کی تکریم کرنا کتنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی مہمان نہ آتا تو گلیوں اور بازاروں میں سے کسی مہمان کسی مسافر کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ ایک دفعہ کوئی مہمان نہ ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مہمان کی تلاش کرنے کے لیے بازار میں نکلے تو وہاں ایک مہمان ملا۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کی دعوت دی تو اس نے دعوت قبول فرما لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مہمان کو گھر لے آئے اور خود اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر اس کے آگے کھانا رکھا۔ مہمان کھانا شروع کرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے مہمان، کھانا کھانے سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو اس مہمان نے کہا، میں تو کافر ہوں، میں اللہ پاک کو نہیں مانتا اور نہ ہی اس کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہمان کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ وہ مہمان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، ہم اس کافر کو 70 سال سے کھلا رہے تھے اور تو اس کو ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور واپس اس مہمان کے پاس گئے اور اس کو دوبارہ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ مہمان نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس کی وجہ معلوم نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالی کی وحی آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کو 70 سال سے رزق دے رہے ہیں، اس کو اولاد دے رہے ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دے سکا۔ یہ بات سن کر کافر مہمان کا سر شرم سے جھک گیا اور اس نے کہا کہ میں تو اس اللہ پاک کا منکر ہوں اور اس سے غافل ہوں، مگر وہ تو مجھے پھر بھی رزق دے رہا ہے اور اولاد بھی عطا کر رہا ہے۔ اس کافر مہمان نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس مہمان کافر کا شمار اللہ پاک کے محبوب اور متقی لوگوں میں ہونے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مہمان کی عزت کی گویا اس نے 70 نبیوں کی عزت کی، اور جس نے مہمان کے لیے 1 درہم خرچ کیا تو اس نے اللہ پاک کی راہ میں 1000 درہم خرچ کیے، اور مہمان تو اللہ تعالی کی رحمت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے اس واقعے سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ مہمان اللہ تعالی کی رحمت بن کے آتا۔ اگر کسی بھی شخص سے آپ کا دینی یا دنیاوی اختلاف ہے تو پھر بھی اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔